ہاں پھینک دو، نکال کے پھینک دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ تیسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دینی بھائیوں، کلام پاک میں سے 3 جگہ سے بندے نے آیتیں پڑھی، اور آپ دیکھیں گے یہاں پر بورڈ جو لکھا ہوا ہے، مولانا نثار صاحب آئے تھے، انہوں نے جب بورڈ لکھا تھا ماشاءاللہ ابھی تک وہ یہاں پر باقی ہے، قائم ہے۔ انہوں نے دعا بتائی تھی حدیث کی، اور اس پر بندے نے کچھ بولا بھی تھا، اور اللہ سے بھی دعا کیا تھا کہ اس کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم مردود شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، چاہتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور جو حدیث کی دعا بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے مکمل کلمے سے میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، من کل شیطان، ہر شیطان کی برائی سے بچنے کے لیے، وہامہ، اور جو وہم دلوں میں آتا ہے اس سے بچنے کے لیے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ، جلن، کپٹ، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، حسد والی آنکھ سے اے اللہ تیری مدد ہم چاہتے ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے چھوٹی سی سورہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ جو نماز شروع کرتے ہیں اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنا شروع کیا کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کلام پاک میں ایک جگہ اور ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، بہکاوا، خناس، دل میں برائی کا ارادہ آئے تو فوراً ایک مومن ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اور فوراً اس شیطان کے بہکاوے سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان پل پل اللہ سے اس نے گویا کہ آرگومنٹ کیا، اللہ سے بحث بازی، تکرار، کسی نبی، کسی مقرب فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے منہ چلا سکے، اس نے اللہ سے منہ چلایا شیطان نے، اور کہا، اللہ نے کہا نا میرے بندے جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، جب تک کہ موت کا غرغرہ، خرخرہ، سکرات الموت، غمرات الموت، موت کا نشہ نہ آ جائے اور کیا بول رہے پتہ نہ چلے، اس وقت تک میں انہیں معاف کروں گا۔ تو شیطان نے اللہ سے منہ چلایا، کیا بولا؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں آخری دم تک معاف کرتا رہے گا، لیکن میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں، میں نے بھی اسی انسان کی وجہ سے جہنم سے
میں مجھے ڈالا جائے گا، جنت سے نکالا گیا اسی انسان کی وجہ سے، تو میں بھی اسے بہکانا چھوڑوں گا نہیں، جب تک اس کی جان میں جان ہوگی، جب تک اس کی موت کا غرغرہ خرخرہ، اس وقت تک ان کو بہکانا نہیں چھوڑوں گا میں۔ اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا تو بہکا، جب تک یہ معافی مانگیں گے ان کو میں معاف کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جو دعا پچھلے خطبے میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی تعویذ، دنیا کے سب سے بڑے انسان، نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فری میں دے دی، کسی کے پاس تعویذ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول نے دے دی۔ تعوذ، اعوذ باللہ، اس سے بڑی تعویذ نہیں ہے، اور جاؤ میں نے تم کو دے دیا، بچوں کو سکھاؤ، بڑوں کو سکھاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب کو یاد ہے یہ دعا، تو تھوڑا یاد کرنا پڑے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، اور قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے تو کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اعوذ باللہ۔ بندے نے بتایا تھا پچھلے خطبے میں کہ سعودی میں اچھی کار ٹکرا جائے، لاکھوں کا نقصان ہوا، ان کو بھی غصہ آتا ہے، آستین چڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ بولتے ہیں، لیکن اس میں سے اگر کوئی پہل کر دے، اعوذ باللہ پڑھ کے صلی علی النبی بول دے، پورا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ لیتے ہیں اور اپنا راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہمارے اندر ہے؟ میرے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، پڑوس میں جھگڑا ہوتا ہے، محلے میں جھگڑا ہوتا، کیا آج ہمارے اندر آپسی میں؟ بندہ تو دیکھتا ہے سول ہاسپٹل میں اپنے ہی لوگوں نے مار دیا تلوار سے، عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر، تہوار کے موقع پر زیادہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو خبر نہیں لگتی ہوگی۔ ایسے کیسے سارے، کون مارا؟ مارنے والا بھی مسلمان، جس کو مارا وہ بھی مسلمان۔ بتاؤ یہ کیا چل رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اتنی عظیم دعا ہے، اتنی بڑی تعویذ ہے، اللہ کے رسول نے شیطان سے بچنے کا راستہ بتا دیا ہے، شیطان کے بہکاوے سے۔ پچھلے خطبے میں بندے نے کہا تھا کہ نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہے۔ نفس یہ برائی پر ابھارتا ہے، نفس کبھی ملامت کرتا ہے، ارے کیوں کیا ہے برائی تو نے، اور نفس کبھی خوب مطمئن ہو جاتا ہے، تہجد میں بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہی انسان خود اپنے آپ کو غور کر لے، کبھی خود شیطان بن جاتا ہے، کبھی خود لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے لگتا ہے، اور کبھی یہی انسان یہ وقت آتا ہے کہ خود تہجد کے وقت اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ تو جو نفس ہے، روح ہے، جان ہے بدن کے اندر، اس کی 3 حالتیں قرآن میں، اور وہی 3 آیتیں میں نے پڑھا ہے۔ وہ آیتیں لینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے کے اندر التحیات ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر دعائے معصورہ پڑھتے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کے بعد ڈھیر ساری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دعائیں آئی ہیں۔ اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، میں زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور ایسے ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ میں کوئی برا آدمی مل گیا تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اس کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں خطبہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خطبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ان سے جامع اور اچھا خطبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ جہاں پر اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، شیطان کے پناہ چاہو، اللہ کی مدد میں جانا چاہو، شیطان کی برائیوں سے پناہ چاہو، ساری برائیوں سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، مسیح الدجال کے فتنے سے۔ سورہ کہف ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جمعہ کو، اسی لیے کہ مسیح الدجال کے فتنے سے ہم بچیں گے۔ لیکن جب سورہ کہف میں کیا پڑھے سمجھیں گے، یہ سارے فتنوں سے بچنے کی دعا۔ اور جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول کھڑے ہو کے کیا بول رہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے دل کی گندگی، دل کی خباثت، دل کی برائیوں سے اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ شیطان تو ایک بار بہکاتا ہے، شیطان تو بہکا کے چلا جاتا ہے، شیطان ہم کو پکڑ کے کوئی کام نہیں کراتا،
ہاتھ اور کاندھا پکڑ کے کوئی برائی کا کام شیطان نہیں کراتا. اور کل قیامت کے دن قرآن میں آیت ہے بتاؤں گا ابھی, قیامت کے دن بول دے گا اے اللہ یہ بندے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے میں نے بہکایا, سب کچھ صحیح ہے, لیکن ان سے پوچھ لے کیا ان کا میں پکڑ کے کھینچ کے لایا تھا, میں تو دل میں ڈالا تھا. اب دل میں ڈالنے کے بعد بلڈنگ کہاں سے کھڑی ہوئی, پل کہاں سے بنے؟ اس شیطان کے بہکاوے کو ترقی کس نے دیا؟ میرے دل نے دیا. شیطان تو بہکایا, وسوسہ ڈالا, خناس ڈالا. ہاں حدیث میں ہے الشیطان یجری مجری الدم, ڈاکٹر کبھی نس کے اندر وین کے اندر سلائن لگاتا ہے اور اس کے اندر دوا ڈالتا ہے تو جلدی مریض کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے, ناک کے ذریعے گھسے گا, کان کے ذریعے گھسے گا, ہمارے بدن کے مجری الدم جہاں جہاں خون دوڑتا ہے اس خون کے رگ و ریشے میں گھس جائے گا ہمارے اور ہم کو بہکائے گا. لیکن سچی حدیث میں ہے جیسی اذان ہوتی ہے ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں, اللہ کی مدد میں آنا چاہتے ہیں تو شیطان بھاگتا بھی اتنی تیزی سے. بخاری کی صحیح حدیث ہے اور دارالعلوم دیوبند سے ترجمہ شائع ہوا ہے, اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے, الفاظ لکھے آپ جا کر دیکھو کیا لکھے ہیں کہ شیطان پادتا ہوا, ری خارج کرتا ہوا اذان کے کلام کے قرآن کے کلمات سن کے بھاگتا ہے, جہاں تک وہ اذان کی آواز آتی اتنی دور تک بھاگ کے چلا جاتا ہے. اور ایسی حدیث میں ہے کہ رمضان میں اللہ شیطان کو باندھ دیتا. دیکھو ہم دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رمضان میں اللہ شیطان کو باندھ دیتا ہے. آپ علماء سے پوچھ لو کھولتا کب ہے, کوئی عالم آپ کو حدیث نہیں بتا سکے گا کہ کھولتا کب ہے اللہ تعالیٰ. مطلب اللہ نے رمضان میں باندھا, اللہ تو چاہتا ہے بندھا رہے, سال بھر بندھا رہے گا. وہ شیطان کھل ہی نہیں سکتا اپنے آپ سے, اس کو کھولنے والے کون ہیں؟ اس کو کھولنے والا میں ہوں, آپ ہیں, اس کے کھولنے والے ہم گنہگار انسان ہیں. ہم اس کو کھول دیتے ہیں. عید کا چاند دیکھتے ہی سینما والے عید مبارک کی, عید مبارک ہم کو سینما کے بورڈ کے اوپر مسلمانوں کی عید مبارک دے رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. کھل گیا, شیطان کو ہم نہیں کھول دیا. تو شیطان جب رمضان میں اللہ باندھتا ہے تو اللہ کی قسم کھولتا نہیں ہے, اللہ تو چاہتا ہے کبھی نہ کھولے لیکن ہم کھول دیتے ہیں. تو یہ شیطان نعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہمارے نفس کی گندگیوں, خباثتوں, برائیوں سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں فرماتے تھے. اب ہماری بدقسمتی ہے, ابھی عربی میں خطبہ ہوگا, یہ خطبہ پڑھا جائے گا, یہ الفاظ پڑھے جائیں گے, ہر جمعہ کو پڑھے جاتے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, ہمارے برے کرتوت, ہمارے برے کاموں سے خود ہم پناہ چاہتے ہیں. اور شیطان, بندے نے بتایا نا, اب پہلی آیت جو پڑھا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یوسف علیہ السلام یہ جملہ بولے تھے اور اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ان کا یہ جملہ قرآن میں اللہ نے رکھ دیا. 13واں پارہ چالو ہوتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یوسف علیہ السلام 7.5 سال سے زیادہ جیل میں بند تھے, بے گناہ بند تھے, سب کو پتا تھا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات, ساری نشانیاں دیکھا ان لوگوں نے, سارے ایویڈنس اور پروف دیکھا. کورٹ کے اندر جج نے کہا کہ اس کو تو سزا نہیں دے سکتے ہم, کوئی گناہ نہیں ہے یوسف پیغمبر کا. لیکن آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ, ان کو کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈالنا ہی پڑے گا ہم کو. اور اٹھا کے ڈال دیے, کوئی بول نہیں سکتا تھا, بادشاہ تھا وقت کا, اٹھا کے ڈال دیے. کیونکہ ان کی وجہ سے انہوں نے کچھ کیا نہیں, صحیح بات ہے, میری بیوی کی بے عزتی ہو رہی ہے, اٹھا کے ان کو ڈال دیا. اور ڈالنے کے بعد وہ لمبی چوڑی کہانی کسی وقت تو پوری وہ بھی بتائیں گے, قرآن نے بیان کیا احسن القصص, سب سے بہترین قصہ, سب سے بہترین اسٹوری. کیا ضرورت ہے تم کو فلم اور سینما میں جانے کی؟ قرآن نے نبیوں کے قصے بتائے, کیا اس میں کم انٹریسٹ آتا ہے؟ کیا اس کے اندر کم دلچسپی ہمیں آتی ہے؟ سنو, وہ بیٹھو, علماء کو لو, عشاء بعد بیٹھو, فجر بعد بیٹھو, 5 نمازوں کے بعد امام صاحب کو بولو, آدم علیہ السلام کا قصہ سناؤ, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناؤ, یوسف علیہ السلام کا سناؤ. اب یہ جیل میں پہنچ گئے, جیل میں پہنچنے کے بعد 2 خواب دیکھ کر آئے. ایک کو بتایا تیرے کو پھانسی ہو جائے گی, میرے بولنے سے نہیں ہوگی,
مجھے خواب کا مطلب معلوم ہے، تعویل الاحادیث اللہ نے مجھے سکھایا، اور تو چھٹ جائے گا اور بادشاہ کو دارو پلائے گا۔ جب بادشاہ کو شراب اور دارو پلانے کے لیے جائے گا نا تو میرا نام بول دینا کہ ایک بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو بندے کو تو تجربہ ہے، بندے نے دیکھا ہے جیل میں سے جتنے لوگ چھٹتے ہیں نا چپل بھی کوئی اٹھاتا نہیں ہے، ننگے پیر بھاگتے ہیں جیل میں سے جتنے لوگ چھٹتے ہیں، اور چھٹنے کے بعد ادھر فون نمبر لے کے جاتے جو جیل کے اندر ہے، لیکن کبھی کسی کی پرواہ کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو وہ بندہ بھی یوسف علیہ السلام نے کہا ارے تیرے کو اتنی اچھی تعبیر بتایا میں نے، تو بادشاہ کا نوکر بنے گا خاص اور بادشاہ کو دارو اور شراب پلائے گا، تو اس وقت بادشاہ کو بولنا ایک بندہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے ذرا اس کی طرف دھیان تو دو۔ اب یہ گیا، نوکری لگی، خوب پیمنٹ آئی، ریل پیل محل کے اندر، بادشاہ کو دارو پلا رہا، سب کچھ کر رہا، یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ پھر وہ بادشاہ نے جب خواب دیکھا، پورا خواب کسی اور وقت دیکھیں گے کیونکہ ہم کو یہ 3 نفس کے اوپر بات کرنا ہے۔ اب جب دیکھا بادشاہ نے خواب، ڈر گیا، کون بتائے گا؟ ارے جیل میں ایک آدمی ہے بہت اچھا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، اے یوسف سچے آدمی۔ ابھی تک سچے آدمی کو بھول گئے تھے، جا کے بولے بھی نہیں بادشاہ کو، آ کے بولتا ارے تم تو خواب کی تعبیر میرا جو بتائے تھے وہی ہو گیا۔ اب بادشاہ دیکھ رہا کہ 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی۔ دیکھو انٹرسٹ والی بات ہے کہ نہیں؟ اس سے اچھی سٹوری کہاں ملے گی؟ فلم میں، پکچر میں ملے گی آپ کو، تھیٹر میں ملے گی۔ ہمارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، میرا گزر ہوتا ہے موہن ٹاکیز کے پاس سے، سول دواخانہ کے پاس سے، ٹوپی پہن کے تھیٹر کے میدان میں کھڑے رہتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جمعہ کے دن ابھی چلنا، آپ 4-5 بجے دیکھنا، ٹوپی پہن کے ہمارے نوجوان نسلیں تھیٹر میں کھڑی ہوگی، ان کو ہمارے نبیوں کے قصے نہیں معلوم ہیں، کیا انٹرسٹ آتا اس میں سب کچھ پتہ نہیں ہے۔ 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی۔ بادشاہ ڈر گیا، اس کا مطلب بتایا اور بولے کہ اب تو جا کے بول دو بادشاہ سے۔ بادشاہ نے انہیں نکالا، نکل کر آئے، تو نکل کر آنے کے بعد سب تعریف کر رہے، سب چلا رہے، پورے گاؤں میں چرچا، کتنے اچھے آدمی ہیں، بے گناہ اتنے سالوں جیل میں تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی بڑائی نہیں کرتا، میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا۔ کیا الزام لگا تھا؟ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھ لو، زنا اور ریپ کا الزام لگا تھا آپ کے اوپر، اور جیل کے اندر پوچھ لو جو جیل جا کر آئے ہیں، سب سے بدترین شکل، آج بھی زمانہ بگڑا ہوا ہے، سب سے زیادہ کسی قیدی کو اگر ستایا جاتا ہے تو ریپ کیس والے کو ستایا جاتا ہے۔ سنڈاس کے پاس، چپل کے پاس، اس کو سونے نہیں دیا جاتا ہے، جا ادھر ہی بیٹھ، ادھر ہی کھڑے رہے، اس کو سونے کے لیے اندر آنے نہیں دیتے۔ تو اتنے بھیانک جرم کے الزام سے آپ چھٹ کر آئے تو اپنی کتنی بڑائی کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی بڑائی نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائیوں کا حکم دینے والا ہے، یہ نفس تو دیکھتا ہے کہ اندھیرا ہے، ادھر کوئی نہیں ہے تو برائی میں ملوث ہو جاتا ہے، یہ نفس تو ایسا ہے، اور یہ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ دعا یاد کر لینا آپ لوگ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی پیدا ہوا لیکن میں نے اسے دبا لیا ہے، وہ میرا تابع فرمان بن گیا، میرے کو بہکا نہیں سکتا۔ ہم بھی اپنے شیطان کو دبا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے شیطان کو اپنا تابع فرمان بنا سکتے ہیں، لیکن جب شیطان کے پیچھے بھاگنے سے رکیں گے تو یہ جو نفس ہے نا، نفس میں خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاوا خناس شیطان ڈالتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کی پارسا، پاکیزہ ہونے کا متقی، ہوا اعلم بمن اتقی، اللہ جانتا ہے کون بچا، کون تقوی پر ہے، کس کے من میں تقوی، ڈر، خوف، اللہ کی خوف اور خشیت ہے۔ میں اپنے نفس کی پارسا ہونے کا اعلان نہیں کرتا، یہ نفس تو دل تو برائی پر ابھارتا ہی رہتا ہے، یہ دل نفس تو امارتن، آمرتن حکم دینے والا، ایک بار حکم دیتا نہیں، امارتن بالسوء، یہ نفس بار بار برائی کا حکم دیتا۔ سورہ البقرہ کے لاسٹ میں جب آیت نازل ہوئی نا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، حافظ صاحب پوری آیت کیا ہے؟ شروع سے پڑھو، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کے لاسٹ میں ہے نا، ہاں پڑھو، تیز پڑھو نا، ہاں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ نفس میں اگر تمہارے خیال آیا میں یہ برائی کروں گا، ہاں خیال، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ،
او تخفوہ، اس کو ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ دلوں کے بھید کو اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جان لے گا، اور جاننے کے بعد حساب لے گا۔ فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ تو صحابہ رونے لگے، یا اللہ دل کے اوپر تو قابو نہیں رہتا ہمارا، دل تو کہیں بھی بھٹکتا۔ صحابہ یہ کہہ رہے تو میرا دل کتنا بھٹکتا ہوگا، آپ کا دل کتنا بھٹکتا ہوگا۔ اسی لیے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائیوں پر اکسانے والا ہے، بار بار شیطان ایک بار بہکاتا ہے، یہ بار بار بہکاتا ہے۔ اب اس کے بعد برائی کر لیا، برائی کرنے کے بعد ایک نفس کے اندر مادہ اللہ نے رکھا ہے اور اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے کہا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جو کچھ تم دیکھ رہے سب کی قسم، اور جو نہیں دیکھ رہے اس کی قسم۔ اور یہاں پہ کہا لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، تمہیں کھڑا کروں گا حساب کے لیے، بھاگ نہیں سکتے، میرے سامنے سے قدم ہل نہیں سکتے۔ 3 سوال قبر کے اور 5 سوال اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، 5 سوال وہ، اور 1 سوال موت کے وقت فرشتے چاٹا لگائیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم فیما کنتم، کس حالت میں جی رہے تھے۔ 1 سوال فرشتے کریں گے، 3 سوال قبر میں ہوگا، 5 سوال اللہ کے قدم کے سامنے، کسی بندے کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ تو صحابہ کرام رونے لگے کہ دل پہ تو قابو نہیں رہتا، کچھ بھی سوچ اور خیال آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی، آیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہی نفس ایک ہی ہے، اس کی 3 حالتیں ہوتی، کبھی ارے بس اندر سے خون ہے ہیجان مار رہا، دل میں آیا نہیں یار تو نوجوان ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، چل تو نوجوانی میں کر لیا تو کیا ہوا، ہاں یہ شیطان اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب گناہ کر لیتا تو نفس ملامت کرتا ہے۔ ایک جب گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے ثم یتوبون من قریب، فوراً قریب سے جب توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، 1 نقطہ، 2 نقطہ، 3 نقطہ، 10 نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا، پھر اس کے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم احاطت بہ خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے، گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، موت کا وقت آ گیا اور اللہ کا ناشکرہ بنا رہا، کافر بنا رہا۔ فرعون نے کہا آمنت برب ہارون وموسیٰ، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اور تیسرے الفاظ ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، تینوں الفاظ کے ساتھ مرتے مرتے بولا تھا حضرت آمنت، تو حضرت جبریل نے دریا نیل کا کیچڑ اٹھایا اور منہ میں بھر دیا، لے کائے کہ تیرا ایمان۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کسی بندے کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا ایمان مجھ کو فائدہ دے گا کیا؟ حضرت ٹٹولو میں قرآن کی سورہ انعام کی آخری کی آیت ہے نا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو ابھی تک ایمان نہیں لایا، اور اگر ایمان لایا تو او کسبت فی ایمانها خیرا، اپنے ایمان میں بھلائی نہیں کمائی اس نے، دنیا تو بہت کمایا، پراپرٹی تو بہت بنایا، ہاں بچوں کو تو ایسی گاڑی دے دیا کہ لے لے کے گھوم رہے، اور ایکسیڈنٹ کرے تو پھر 2 لاکھ روپے ان کا بھی خرچہ کیا، اتنی پراپرٹی کمایا، لیکن او کسبت فی ایمانها خیرا، اپنے ایمان میں بھلائی نہیں کمائی۔ سب سے بڑا فقیر بھلائی کا تھا، نیکی کا تھا، ہاں اللہ کے پاس گیا تو خالی ہاتھ گیا، پراپرٹی تو چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جتنا دیا سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ پھر بھی بچے بولیں گے ایک اور ہوتا تو اچھا رہتا، 7 بچے تھے، بولیں گے 6 کارخانہ چھوڑ کے گئے، 7واں رہتا تو سب کو 1 مل جاتا، پھر بھی وہ کم ہی بولیں گے۔ تم سب چھوڑ کر جاؤ گے لیکن اپنے ایمان میں بھلائی نہیں کمائی، میں دیکھ لوں کیا بھلائی کمایا۔ تو یہ نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، ارے میں نے برائی کی، اندر ہی خیال آتا ہے، اور جیسے ہی میں توبہ کرتا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی دل میں، تو اللہ تعالیٰ وہ نقطہ مٹا دیتا،
نقطہ مٹا دیتا پھر دل صاف. دیکھو اللہ نے کتنا ہاں گناہ کرنے کے بعد اور آخری حد تک کہا جب تک موت کا غرغرہ خرخرہ نہ آ جائے میں انہیں معاف کرنا نہیں چھوڑوں گا. اور شیطان نے بولا میں بہکانا نہیں چھوڑوں گا. اب بتاؤ کس پر ہماری موت ہوتی ہے؟ ہاں ساری زندگی کا ریکارڈ، ساری زندگی کا موت کے غرغرے خرخرے تک کتنی ہماری بدقسمتی ہے. ذرا غور کرے، میں نے کتنے بوڑھوں سے سنا ہے کیا کیا نہیں کہتے ہیں. دنیا کی طرف بھاگنے کے جملے ان کے باقی رہتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے جملے ان کے ختم نہیں ہوتے، جبکہ ایک نہیں دونوں پیر قبر میں لٹک چکے ہیں. او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان میں خیر کمانے کی فکر ہم کر لے. اب تیسری آیت بندے نے جو لیا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہی نفس ہے لامارۃ بالسوء، بار بار برائی کا حکم دیتا، یہی نفس ہے کبھی پچھتا کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. پھر یہی نفس ہے کبھی کبھی اٹھ کے تہجد کے وقت بیٹھ جاتا ہے. تو اپنی اس شکل کو، اس صورت کو، جس دن سال بھر میں ایک دن بھی اگر تہجد میں اٹھ کے آپ بیٹھ گئے ہیں، اللہ سے وہی دعا مانگ لو یہ میری روز کی عادت ہو جائے. آج اچانک تو میں اٹھ گیا کسی وجہ سے، تہجد میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، اور اسی کو اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش زندگی گزارنے والے، میرے دیے پر جتنا دیا تھا خوش تھا. امام ابو حنیفہ کے تعلق سے ایک قول 1.5 کروڑ کے مجمع میں ایک ہندو بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا امام ابو حنیفہ سے اللہ نے پوچھا تم خوش ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں خوش ہوں، سپنے میں خواب میں. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، پھر بولا تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ خاموش رہے. پھر اللہ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ پھر خاموش رہے. 3 بار کہنے کے بعد امام ابو حنیفہ نے کہا اے اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی جیسی ہو، جتنی ہو، جتنا کماؤں، جتنا کھاؤں، اے اللہ تیرے دیے ہوئے پر شکرانے کا میرے اندر بھاؤ پیدا ہو جائے، میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاؤں، کبھی شکایت نہ کروں. تو جس حال میں رکھے، نہ خوشی اچھی نہ دل پہ ملال اچھا، یار جس حال میں رکھے بس وہی حال اچھا. اے اللہ میں کبھی شکایت نہ کروں. اور ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیماری، تکلیف، دکھ، پریشانی، پراپرٹی لٹ جانا، لاسٹ میں وہ کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ یہ بدن پہ بیماری تو جانتا ہے کہ پورے گاؤں والوں نے گاؤں سے باہر لا کے پھینک دیا ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ ایوب الخطا، سب سے بڑا خطا کار اگر کوئی ہوگا تو یہ ہے، تب اس کی یہ حالت ہوئی ہے. گاؤں کے باہر چھوڑ دیے، ساری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اس کا بھی پورا واقعہ ہے. بتاؤ بھائی، جانے کی ضرورت ہے ہم کو تھیٹر میں؟ یہ سارے واقعات ہم نے سنا ہے. ہاں یہ کم دلچسپ ہیں کیا؟ ہاں ایک ایک واقعے کے اوپر رونا آئے گا، دلچسپی آئے گی، رات گزر جائے گی. ان کی بیوی نے بال کٹا دیا، کیوں کٹایا؟ جاؤ سنو، امام صاحب کو بٹھاؤ. اس کے بعد جب وہ اچھے ہوئے تو دعا کیا کی اچھے ہونے سے پہلے؟ رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف نے پکڑا ہے، مجھے بیماری نے پکڑا ہے. ہم تو شکوہ شکایت کرنے لگتے، کتنے دن، کب تک؟ ہاں بس اب تو کر دے اللہ، اب تو حد ہو گئی، اندھیر ہو گئی، اب تو دکھ تکلیف دور کر دے. یہ شکوہ شکایت کا الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے. ایوب علیہ السلام نے کہا، نفس مطمئنہ کی بات آخر میں کہہ کے بس ختم کر رہا ہوں. ایوب علیہ السلام نے کہا انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اب یہ ایک جملہ 1 گھنٹہ لگے گا اس میں، ایک جملہ کہ مجھے شیطان کی وجہ سے یہ تکلیف ملی. شیطان بولا ایوب کیسے بندے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، بہت شکر گزار بندے. ارے اتنا دے کے رکھا، اتنی بیویاں، اتنی کھیتی باڑی، جانور ہے، کیوں شکر گزار بندے نہیں رہیں گے؟ ذرا چھین کے دیکھ، اللہ نے چھین لیا سب. پھر شیطان نے کہا ارے ہاں ابھی بھی شکر گزار ہے، ذرا ان کے بدن میں تو آزما. بدن میں آزما دیا، کوئی شکوہ نہیں. یہاں تک کہ حدیث اٹھا کر دیکھو، جو لوگ جاتے تھے نا آپ کو دیکھنے کے لیے ایوب علیہ السلام کو، ان کی زبان سے یا اللہ کیا کیا ہے تو نے یہ بندے کے ساتھ، ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے تھے تو ان کو بولتے تھے نہیں اللہ کو ایسے مت بولو، اللہ کو ایسے مت بولو، اللہ نے کیوں کیا، کیا کیا.
تو انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے پکڑا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، تجھے رحم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کب کرنا ہے، ابھی کرنا ہے کہ کل کرنا ہے، 10 سال کے بعد کرنا ہے، اللہ تیرے اوپر چھوڑ دیا، میں بولتا بھی نہیں، ابھی کر، جلدی کر، اب تو یہ بیماری سے نجات دے دے، یہ بھی نہیں بولے، انی مسنی الضر، مجھے دکھ تکلیف نے پکڑا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور میرا پکا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، یہ اطمینان کی زندگی۔ تب اللہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، تب فرشتے سواگت کریں گے، اے مطمئن زندگی گزارنے والو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا بندہ پائے۔ مولانا نثار صاحب نے کہا تھا فلسطین کے تعلق سے کہنا، کیا کہیں، ادھر سمندر ہے، ادھر فوج ہے، اور سمندر کا کھارا پانی ہے، پینے کو پانی نہیں، پانی بالٹی میں سمندر کا لاتے ہیں وہ لوگ، جاؤ عربی خبریں دیکھو، اور اس میں مٹی ڈالتے ہیں، وہ مٹی تھوڑا نمک کم کر دیتی ہے، پھر وہ پانی پی رہے ہیں۔ آج ہم کتنے امن میں جی رہے ہیں، ہمیں اپنے امن کا، اپنے کھانے پینے کا احساس نہیں ہے، پھر بھی شکوہ شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ بالسوء سے نکال دے، نفس لوامہ پیدا کرے، ہم ملامت کرے گناہوں پر، اور نفس مطمئنہ پر آ جائے، جیسے نبیوں کے واقعات ہے، نبیوں نے نفس مطمئنہ کی زندگی گزاری تو جنت کی طرف فرشتے سواگت کریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان کی زندگی گزارنے والو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی برضا ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کیسے جا پاؤں گا؟ ان کی کچھ تو ہونا چاہیے میرے اندر، ہاں، میرے بندوں میں، میرے نبیوں کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ پروانہ ہمیں مل سکتا ہے، لیکن اس پروانہ ملنے کے لیے اللہ کی جنت کوئی سستی نہیں ہے، بہت بلند ہے، 10 گنا زمین اور آسمان سے بڑی ہے۔ ادنا جنتی کو، چھوٹے جنتی کو جو سب سے لاسٹ میں جہنم سے نکلے گا، اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ دنیا اور اس کے وما فیہا 10 پٹ بڑی ہوگی۔ اے اللہ تعالی ہمیں اس جنت کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حمید۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد ورد بالخبر عن النبي سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتوبوا أيها المؤمنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أورع الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين الساعدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محترم مصلیان کرام، مسجد کے رضاکاران کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. لہٰذا مسجد کی تعمیرات اور دیگر اخراجات کے لیے جزائے خیر فرمائیں. ایک اعلان تھا، جیسا کہ ہر ماہ مسجد ہدایت الاسلام میں تربیتی نشست ہوتی ہے، اس ماہ بھی برقع 12 نومبر بروز اتوار بعد نماز عصر سے رات 10 بجے تک ہوگی. ایک اعلان یہ تھا، گزشتہ ایک ماہ سے غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم اٹھایا جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اب تک 10,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور معصوم بچوں کی ہے. اسے دیکھ کر اقوام متحدہ کو بھی یہ کہنا پڑا کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن گئے ہیں. ہر دن ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ بے چین اور مغموم ہے. ایسے نازک وقت میں ہمیں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار اور رجوع الی اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے. اسی کے پیش نظر وفاق المدارس و مکاتب مالیگاؤں کے زیر اہتمام مدارس و مکاتب کے طلباء، اساتذہ، مساجد اور علماء کرام کے لیے مورخہ 10 نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء فوراً حمیدیہ مسجد میں ایک دعائیہ مجلس حضرت مولانا ادریس عقیل ملی صاحب کی صدارت میں رکھی گئی ہے.
اس میں آیت کریمہ کا ورد ہوگا، سورہ یاسین شریف کا نصاب پڑھا جائے گا اور مختصر خطاب کے بعد دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ نوٹ: حمیدیہ مسجد میں عشاء کی نماز 8 بجے ہوگی۔ ایک اعلان یہ تھا کہ آنے والی 20 اور 21 نومبر 20 اور 21 تاریخ کو عزیز کلو اسٹیڈیم میں اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اس اجتماع کے لیے ابھی کافی کام باقی ہے اور ڈھیر سارا کام باقی ہے، لہٰذا نوجوانوں سے اپیل ہے کہ عزیز کلو اسٹیڈیم میں پہنچ کر وہاں کام میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔ ایک اعلان تھا، مدینہ مسجد قبرستان کی نامی جگہ پر 133 سال پرانی مسجد ہے جو ہر طرف سے ٹوٹ کر گر رہی تھی، اس لیے گاؤں کے نوجوانوں نے مدینہ مسجد کی تعمیر نو کا فیصلہ لیا اور جدید تعمیر کے لیے ریتی، سیمنٹ اور مزدوری کے لیے نقد مالی تعاون جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے خدمتگار آپ کا مالی تعاون حاصل کرنے کے لیے مسجد کے گیٹ پر منتظر ہیں۔ آپ اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے ضرور چندہ دے کر ثواب ادارے حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر والإليك يرجع يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين اللهم تب علينا وأنت خير التوابين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واقطع آثارهم وقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أهلك النصارى واليهود كما أهلكت عادا وثمود جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين